بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ کے خطبے کا اکثر حصہ دجال والی وہ حدیث تھی جو آپ نے ہم سے بیان کی اور ہم کو اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اخیر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقینی طور پر تم ہی لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، یعنی اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر دوسری بار کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دجال کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل پڑھ لے گا، اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ تو جو اس کی جہنم میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ جہنم اس پر ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک گنوار دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر دو شیطان اس کے باپ اور اس کی ماں کی شکل میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے اے میرے بیٹے، تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا اور اسے آرے سے چیر دے گا یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈال دے گا۔ پھر کہے گا تم میرے اس بندے کو دیکھو، میں اس بندے کو اب زندہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا میرے علاوہ اس کا کوئی اور رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، اور دجال خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اللہ کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا مزید یقین ہو گیا۔ ابو الحسن تنافسی کہتے ہیں کہ ہم سے محاربی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ بن ولید و صافی نے بیان کیا۔ انہوں نے عطیہ سے روایت کی، عطیہ نے ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے اس شخص کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی راہ گزر گئے۔ محاربی کہتے ہیں کہ اب ہم پھر ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابو رافع نے روایت کی ہے بیان کرتے ہیں کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ اگے گا۔ اور اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے تو ان کا کوئی چوپایا باقی نہ رہے گا بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اور زمین کو غلہ و اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی، یہاں تک کہ اس دن شام کو چرنے والے ان کے جانور پہلے سے خوب موٹے بھاری ہو کر لوٹیں گے، کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے اور اس پر غالب نہ آئے۔ مکہ اور مدینہ کا کوئی دروازہ ایسا نہ ہوگا جہاں فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ اس سے نہ ملیں، یہاں تک کہ دجال ایک چھوٹی سرخ پہاڑی کے پاس اترے گا جہاں کھاری زمین ختم ہوئی ہے۔ اس وقت مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا،
جس کی وجہ سے مدینے میں جتنے مرد اور عورتیں منافق ہوں گے وہ اس کے پاس چلے جائیں گے، اور مدینہ میل کو ایسے نکال پھینکے گا جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اور اس دن کا نام یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن، یوم نجات ہوگا۔ شریک بنت ابی العسکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روز عرب بہت کم ہوں گے، اور ان میں سے اکثریت بیت المقدس میں ایک صالح امام کے ماتحت ہوں گے۔ ایک روز ان کا امام آگے بڑھ کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہ اتنے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صبح کے وقت نازل ہوں گے، تو یہ امام ان کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ آنا چاہے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھا سکیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے ہی لیے تکبیر کہی گئی ہے۔ خیر وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام قلعے والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے کے پیچھے دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر یہودی کے پاس سونا چاندی سے مرصع و مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب یہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور وہ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے، تجھے میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھانی ہے، تو اس سے بچ نہ سکے گا۔ آخر کار وہ اسے لد کے مشرقی دروازے کے پاس پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا، اور یہودی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی آڑ میں چھپے گا، خواہ وہ درخت ہو یا پتھر، دیوار ہو یا جانور، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا، اور ہر چیز کہے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کر قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جس کو غرقد کہتے ہیں، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال 40 سال تک رہے گا، جن میں سے ہر ایک سال 6 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک سال 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور دجال کے باقی دن ایسے گزر جائیں گے جیسے چنگاری اڑ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مدینے کے ایک دروازے پر صبح کے وقت ہوگا تو اسے دوسرے دروازے پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کس طرح ہم پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم ان بڑے دنوں میں اندازہ کر کے پڑھتے ہو، اسی طرح ان چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور صدقہ و زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، تو یہ بکریوں اور گھوڑوں پر وصول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا، اور ہر قسم کے زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں اس طرح رہے گا جس طرح محافظ کتا بکریوں میں رہتا ہے۔ زمین صلح اور انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ لڑائی اپنے سامان رکھ دے گی، یعنی دنیا سے لڑائی اٹھ جائے گی۔ قریش کی سلطنت جاتی رہے گی، اور زمین چاندی کی تشتری کی طرح ہوگی، اپنے پھل اور ہریالی ایسے اگائے گی جس طرح آدم کے عہد میں اگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ انگور کے ایک خوشے پر ایک جماعت جمع ہو جائے گی تو سب آسودہ ہو جائیں گے، اور ایک انار پر ایک جماعت جمع ہو جائے گی تو سب آسودہ ہو جائیں گے، اور بیل اتنے داموں میں ہوں گے، اور گھوڑے چند درہموں میں ملیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، گھوڑے کیوں سستے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑائی کے لیے گھوڑوں پر سواری نہیں ہوگی۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا، بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین میں کھیتی ہوگی، اور دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا۔ ان 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو تہائی بارش روکنے اور زمین کو تہائی پیداوار روکنے کا حکم دے گا، پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا، اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ بارش بالکل روک لے، پس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنے سارے پودے روک لے، تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی نہ کوئی سبزی، بالآخر کھر والے جانور یعنی گائے بکری وغیرہ چوپائے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر جسے اللہ بچا لے۔ عرض کیا گیا، پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟
آپ نے فرمایا تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ اور تحمید الحمدللہ کا کہنا ان کے لیے غذا کا کام دے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔